السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون موضوع حديثنا اليوم التي نتطرق فيها وبالوالدين إحسانا والبر بالأبوين والإحسان بهما. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم ایک سلسلہ دروس کے تحت گفتگو کرنے یا لب کشائی کرنے جا رہے ہیں، اس کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس میں چند سب ٹاپک ہیں جن پر ہم مستعین باللہ و بتوفیقہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا حکم اپنے بندوں کے لیے والدین کے ساتھ حسن صحبت یا حسن سلوک کے تعلق سے۔ نمبر 2، والدین اگر اللہ کے نافرمان بھی ہوں یا غیر مسلم ہوں، یعنی کافر یا غیر مسلم ہیں اگر والدین، تو تب بھی ان کے ساتھ احسان یا حسن سلوک اور کن حدود و قیود کے ساتھ ان کی اطاعت اولاد پر فرض ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت سے نہیں کئی آیتوں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ والدین اگرچہ وہ یعنی بعض گناہوں کے مرتکب بھی ہوں، بعض خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوں، یا خدا نخواستہ وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے اور کن حدود و قیود کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور والدین کی وفات کے بعد اس میں آباء و اجداد سبھی آتے ہیں، تو کس طریقے سے والدین کے ساتھ وفات کے بعد صلہ رحمی یا حسن سلوک وغیرہ کیا جائے، کیونکہ ان تمام موضوعات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتووں سے پہلے اللہ رب العالمین کے احکام اور فرائض موجود ہیں، ساتھ ہی پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات اور انسٹرکشن اور ہدایات۔ آئیے اس کا ہم کسی قدر بس تو تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ ان موضوعات میں سے آغاز ہم کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ کا حکم ہمارے اور آپ کے لیے والدین کے تعلق سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم سورہ الاسراء میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 17 ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آخر تک۔ اب اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو جتنے سب ٹاپک میں نے آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق ذکر کیے ہیں، ان تمام پر یہ آیت بڑی جامعیت کے ساتھ جو اعجاز اور ایجاز قرآنی کی جیتی جاگتا ثبوت ہیں دلالت کرتی ہیں، وہیں یہ آیات بالکل آفتاب نصف النہار کی طرح ہر اس آدمی کے لیے رہنما ہیں جو اپنے والدین سے متعلق کسی بھی نقطۂ نظر سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہو، کیونکہ یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ وہ عظیم فریضہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو جہاں فرض کیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کو فرض کیا حقوق العباد میں سے، کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وبالوالدین احسانا، اے میرے بندو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ، صرف اللہ کی عبادت و پرستش کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہاں ہے؟ سورہ نساء کی آیت۔ تو یہی لا الہ الا اللہ کا حقیقتاً معنی یا تفسیر یہی سورہ نساء والی آیت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ یعنی لا الہ الا اللہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ لا الہ الا اللہ، اور ولا تشرکوا بہ شیئا اسی کی وضاحت، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا وہاں ساتھ ہی حکم دیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں پر سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں، نہ بدنی عبادت اور نہ مالی عبادت، نہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، نہ سجدے کرنا، یہ بدنی عبادت ہے، نہ رکوع کرنا، نہ جھکنا، نہ ہاتھ باندھ کر کہیں اللہ کے سوا کہیں اور کھڑے ہونا۔ اور مالی عبادت کے قربانی، ذبیحہ، نظر و نیاز وغیرہ یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اور پھر بدنی اور مالی دونوں عبادتیں جیسے طواف ہے، حج، عمرہ وغیرہ، یا دور کسی جگہ کا سفر کرنا بغرض عبادت اور زیارت، یہ تین ہی جگہیں آپ کو پتہ ہے کہ تین مساجد، تین حرم، حرم مکی اور حرم نبوی اور حرم قدس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بیت المقدس۔ اور اسی طریقے سے ظاہری عبادتیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، جمعہ عیدین کی بھی، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں وغیرہ، اور دیگر مالی عبادتیں ان میں ظاہری بھی ہیں۔ باطنی عبادت جیسے غیبی خوف، بلا کسی ریزن اور سبب کے غیبی خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کا جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف آپ کے دل میں آیا تو ایسی صورت میں آپ کیا ہوں گے؟ ایسی صورت میں یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، کیونکہ خوف قلبی اور باطنی عبادت ہے۔ اسی طرح غیبی امید، اللہ کے علاوہ ایک مسلمان کو غیبی امید اور بلا کسی ذریعے کے امید، بلا کسی ظاہری واسطے کے امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ غیب نہ اللہ تعالیٰ ہے اور غیبی امید بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ باطنی عبادت ہیں۔ ٹوٹل عبادت کی 4 قسمیں، ایک چھوٹا سا فل اسکیپ سائز کے میں ایک پیج پر بہت پہلے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، وہ اویلیبل ہے بہت سی جگہ، عبادت کی اقسام یا عبادت کی انواع۔ اب آئیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سامنے تم کسی کی، اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ہاں، حقوق العباد میں سے، بندوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک تم پر فرض ہے، جس طرح اللہ کی عبادت فرض ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں ان کے بار بار مطالبے، ان کے بار بار ڈیمانڈ پر، بسا اوقات وہ ڈیمانڈ آپ کی طاقت سے باہر بھی ہو سکتی ہے، ادب سے معذرت کریں اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن اف نہ کہیں، یا بلند آواز سے نہ بولیں، یا تیز نگاہوں سے ان کا سامنا نہ کریں، ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر وغیرہ۔ تو مطیع اور فرمانبردار ہو کر یہ کہیں کہ کاش کہ میرے بس میں یہ ہوتا تو میں کر گزرتا، لیکن مطلب ایسی کوئی آپ کی حرکت، ایسا کوئی آپ کا لفظ زبان سے نہیں ادا ہونا چاہیے، ایسا کہ آپ کی طرف سے کوئی ایکشن، حتیٰ کہ چہرے کے رنگ وغیرہ سے اس طرح نہ آپ ایکسپوز کریں، اور اسی طرح نگاہوں وغیرہ ترچھی یا تیز نگاہوں سے اس طرح نہ دیکھیں کہ والدین کے دل پر شاک گزرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا
انشکر لی، کیونکہ اللہ خالق اور مربی حقیقت ہے۔ انشکر لی، اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر، انشکر لی ولوالدیک، اور اس میں دھمکی بھی ہے بڑی خطرناک، اے میرا بندہ تو شکر گزار بن جا میرا، اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن جا۔ ماں باپ کا تو یہ صرف یہ شکر گزاری نہیں کہ آپ کے بہت بہت آپ کا شکر، آپ نے مجھے پڑھایا، آپ نے مجھے کاروبار کے لیے مال دیا، آپ نے مجھے فلاں جگہ بھیجا، آپ نے میرے لیے یہ کیا، یہ سب شکر کی اشکال میں سے ایک شکل ہو سکتی ہے۔ شکر ہے کہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، فزیکلی طور پر وہ کام کریں جو اللہ کی شریعت کے حدود کے اندر ہو، جناب توحید میں خلل نہ پڑتا ہو، جس سے والدین کا دل و دماغ خوش ہو، جس سے وہ مطمئن ہوں، جس سے وہ راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انشکر لی، اے بندہ مومن تو میرا شکر گزار بن جا، اور ولوالدیک، اور اپنے والدین کا قدرداں بن کے رہے۔ کیوں؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ورنہ میری عدالت میں تمہیں حاضر ہونا ہے، جہاں ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں، بلکہ ہر ایک کو انصاف مل کر رہے گا۔ جب حیوانات کو انصاف ملے گا تو وہاں والدین جو اولاد کے محسن ہوتے ہیں، اللہ کے رحمت کے بعد اور قدرت کے بعد پھر اللہ کے حکم سے والدین ہی اولاد کے وجود کے اول ذریعہ ہوتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا احسان والدین کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے ذکر کریں گے کہ احسان کی کتنی ایک صورتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے دنیاوی زندگی کے اندر، اور پھر دنیاوی زندگی کے بعد جب والدین کی وفات ہو جائے، اولاد دنیا میں زندہ باحیات رہے، تو کس طرح وہ اپنے پیرنٹس یا ماں باپ یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ نے لیے وہ عظیم توشہ اور وہ اپنی لائف کی بہتری کے لیے پریپریشن کر سکتے ہیں کہ ان کی اولاد یا ہماری اور آپ کی اولادیں بھی پھر بعد میں حسن سلوک کریں، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، جیسے کرتے ہیں ویسے برتے ہیں، یا جیسے کریں گے ویسے بریں گے۔ بالخصوص والدین کے ساتھ عقوق یا نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں مل کر رہتی ہے، آخرت میں جو ملے گی وہ ملے گی، لیکن دنیا ہی میں مل کر آگ کو یا نافرمان کو حساب کافی حد تک پورا ہو جاتا ہے۔ من جملہ ان نصوص میں سے کہ جتنی آسمانی شریعت ہیں یا قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام میں یہ چیز مشروع رہی ہے کہ والدین کا حق بہت بڑا حق ہے، مخلوقات میں سے حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور تمام آسمانی جتنی شریعتیں ہیں اور جتنے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء بھیجے گئے، تمام شرائط، تمام نبیوں کی تعلیمات میں اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا، اولاد پر اس کی فرضیت کو اس کو فرض کیا، کیونکہ اولاد کے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بعد دنیا میں والدین ہیں۔ سب سے زیادہ کسی انسان کے لیے جس نے قربانی دی ہوتی ہے، پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش کے بعد، پھر جوان اور تناور ہونے تک، پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے تک، وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا اور کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی دنیاوی مفاد اور مصلحت یا بدلے یا لالچ اور جزا کے نتیجے میں، لیکن والدین ایسا نہیں، بلکہ والدین ان اجریہ الا علی اللہ کے تحت جو انبیاء کا مسئلہ ہوتا ہے اپنی امتوں کے ساتھ، کہ وہ امتوں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن معاوضہ ان سے کچھ نہیں، بلکہ معاوضہ اجر و ثواب کی صورت میں اپنے رب سے لیتے ہیں۔ اسی طرح والدین بھی بے لوث بلا کسی حرص و لالچ کے اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو لہذا کائنات میں سب سے زیادہ حقدار حسن صحبت کے والدین ہیں، اور یہ ایک گہری دل کے
عطا گرائیوں میں جو محبت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں والدین اولاد کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، لہذا والدین کی طاعت فرض ہے۔ اب اس طاعت کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ان کے ساتھ احسان، یعنی آپ جتنا امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی پیدائش سے لے کر حتیٰ کہ پیدائش کے بعد سے لے کر پریگنسی کی پہلی رپورٹ سے والدین کو اولاد کی فکر شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر آپ کے ساتھ جتنا کیا ہے تو احسان یہ نہیں کہ آپ بدلے کے طور پر ویسا کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر کریں، یہ ہے احسان۔ اور نمبر 2 احسان کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ والدین کی طاعت معروف میں، معروف کا مطلب یعنی شرعاً جو کام مباح اور جائز اور مشروع ہوں۔ اب کسی کے والدین ہیں وہ اسے نماز، فرض نماز چھوڑنے کا حکم دیں تو اطاعت جائز نہیں، لیکن ہاں نوافل سے منع کر سکتے ہیں اگر فرائض سے ٹکرا رہے ہوں۔ اسی طرح والدین فالعیاذ باللہ کسی کو قبر پرستی کی یا اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو اس میں ان کی طاعت نہ کریں، لیکن مشرک اور کافر والدین بھی ہوں تو ان کی اطاعت اولاد پر فرض ہے۔ دلیل جی اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر پوری کوشش کریں، پوری اسٹرگل، پوری توانائی اور انرجی والدین لگا دیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ تو یہاں ان کی اطاعت نہ کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اچھے کاموں میں حسن سلوک کے ساتھ بہترین صحبت کا عملی ثبوت دو، اپنے والدین کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے۔ یہ آیت کس پر دلالت کرتی ہے کہ والدین اگر کیا ہوں، گناہ گار ہوں، والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ایسی صورت میں دنیا میں حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ صرف شریعت کی مخالفت میں کوئی حکم دیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، کہیں کسی پر ظلم کرنے کا حکم دیں، حتیٰ کہ اپنی بہو پر بھی اگر ظلم کرنے کا حکم دیں، کسی پر ظلم کرنے کا حکم دیں تو ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن معروف جو ہے، ایسے کام جو شرعاً مشروع ہیں، الاؤ ہیں، مباح ہیں، ان کاموں کے کرنے میں والدین کی اطاعت کریں۔ علی سبیل المثال کسی جگہ سے کوئی مطلب اور مقصد نہ ہو دنیاوی، لیکن کسی وجہ سے شادی کرنے سے منع کریں تو والدین کی اطاعت کریں، کیونکہ آپ کو اور بدل میں کسی اور جگہ رشتہ مل سکتا ہے۔ اسی طرح بشرطے کہ یعنی یہ دینداری کی مخالفت نہ ہو۔ اور اسی طرح علی سبیل المثال کہیں سفر کرنے، کہیں دور جانے سے منع کریں والدین تو ان کی اطاعت کیجئے، کسی وقت پر بلائیں اپنے پاس آنے کے لیے تو ان کی اطاعت کیجئے۔ الغرض ہے کہ معروف کا مطلب وہ کام جو شریعت محمدی کے خلاف منافی نہیں ہیں، اگرچہ وہ مفضول کام بھی کیوں نہ ہوں، ان کا جائز ہیں لیکن افضل نہیں بھی ہیں، تو ایسے کاموں میں اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کے لیے دعا کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پر تو رحم کر کہ جس طرح تگ و دو، جاں فشانی سے، جفا کشی سے، چھوٹی عمر سے اب تک انہوں نے میری پرورش کی، میری تربیت کی۔ اسی طریقے سے جس طرح کا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے اسی طرح کا سلوک آپ کی اولاد بعد میں آپ کے ساتھ کرے گی۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی بزنس ہے کہ جس کو جتنی امانت داری، جتنی آنیسٹی کے ساتھ آپ کریں گے، بہت جلد آخرت میں تو معاوضہ جو ملے گا وہ ملے گا، لیکن دنیا میں فوراً اپنے اطاعت گزار اور فرمانبردار، طاعت شعار اپنی اولاد کے ذریعے ملے گا۔ اب موت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے، یہ سوال کیا گیا تھا سماحت الشیخ امام ابن باز رحمہ اللہ سے، ایک سائل نے کیا تو جواب انہوں نے چند قرآنی آیات کی شکل میں دیا۔ فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ بر الوالدین من اہم الواجبات،
والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، نیکی کرنا، یہ اہم ترین دینی فرائض میں سے ایک فرض ہے. اٹ از ناٹ آپشنل تھنگ. یہ ایک ڈیوٹی ہے اولاد کی جس پر ان کو پینشمنٹ مل سکتی ہے حاکم وقت سے، مسلمانوں کے ولی امر سے، قضاء شرعی وغیرہ سے، کہیں بھی. اس لیے حقوق کا مسئلہ فوراً شرعی عدالت میں جاتا ہے اولاد کے خلاف. تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بہت سی متعدد آیات میں والدین کے ساتھ حسن صحبت کا حکم دیا ہے، جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، جس کو میں پڑھ چکا اور اس کی وضاحت کر بھی چکا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ اس میں اسراء کی آیت نمبر 17 سے لے کر 24 تک، 17 کو میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکا تھا، بلکہ اکثر حصہ اس کا، تو پوری آیت یہاں پر سنیے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ نہیں کر سکتے، والدین بار بار آپ کو ڈانٹتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن چاہنے کے باوجود بھی آپ نہیں کر سکتے یا آپ کے بس میں نہیں ہے. تو یہ نہ کہیں کہ بھئی ہاں میں نے سن لیا، کیوں چیخ رہے ہیں، کتنی دفعہ بار بار دہرائیں گے. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ معذرت کریں، جی ہاں حاضر، میں کرنے کے لیے تیار ہوں وغیرہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو تابع داری کے، فرمانبرداری کے لیے اپنے پر اور اپنے بازو نچھاور کر کے رکھیں. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ 17 سے لے کر 24 تک الاسراء کی آیات. اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ لقمان میں، اس کو بھی میں پہلے پڑھ چکا ہوں، ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، 24 نمبر آیت ہے سورہ لقمان کی. جو اہم ترین فرائض ہیں والدین کے اولاد پر، خواہ زندہ ہوں اور زندے کے بعد، مرنے کے بعد بھی. دنیا میں ان کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا. ان کو اگر وہ محتاج ضرورت مند ہوں اپنے لیے طلب کریں تو خرچہ دینا، اور جو بھی ان کا حکم ہو بشرطے کہ وہ شریعت کے منافی نہ ہو اس کی اطاعت کرنا، اور تابع داری کا پیکر بن کے رہنا، بلند آواز سے ان کے ساتھ نہ بولنا، اور اگر کوئی ان کو نقصان پہنچائے، ان کی غیبت کرے، ان کو برا بلا کہیں تو ان کا آپ ڈیفنس اور دفاع کریں. اس کے علاوہ بہت سی بلائی کی وجوہات ہیں. خلاصہ کہ والد جس طرح یا والدہ اپنے اولاد کی بہتری کے لیے حریصاں رہتے ہیں، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ بچے ہمارے کسی بھی قسم کے گزند اور تکلیف اور پریشانی سے بچے رہیں، کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے، تو اسی طرح اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کے بارے میں انتہائی فکر مند رہیں کہ والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کھانے پینے میں ان کو ضرر نہ پہنچے، ان کی بیماری میں ان کا علاج ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہو. عوارض صحت کی وجہ سے کبھی راتوں کو نیند نہیں آتی، کبھی جگانا پڑے، کبھی بلانا پڑے، کبھی کہیں لے کر جانا پڑے، کبھی علاج معالجہ کرانا پڑے، یہ والدین کے حقوق ہیں. اور اسی طرح وفات کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ بھئی کیا کریں، ان کی وصیت ہو اس کو نافذ کریں، ان کے حقوق وغیرہ ہوں، اللہ کے حقوق، جیسے اگر نظر وغیرہ کے یا فرض روزے کچھ باقی ہوں، یا یہ ہے کہ ان کے ذمہ حج اور عمرہ باقی ہیں، یہ ان کی طرف سے ادا کیا جائے، وراثت کو فوری طور پر ان کی کو حقداروں تک پہنچایا جائے، تقسیم کیا جائے، نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور اس اہل ہیں کہ پڑھا سکتے ہیں تو خود اولاد میں سے جو بھی زیادہ نیک و صالح ہو، وہ والدین میں سے جس کی بھی وفات ہو ان کی نماز جنازہ پڑھیں. اور اس سلسلے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند رہتے تھے والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر جاننے کے لیے، آپ صحابہ کے استفتاء سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاووں سے. دیکھیے، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بصحبتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک. پھر سما کہتے ہیں ثم من قال امک، ثم من قال امک. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے یا رائٹ رکھتا ہے آپ کے اوپر حسن سلوک کا تو وہ تمہاری ماں ہے. 4تھی دفعہ کہتے ہیں کہ ابو، یعنی چوتھا حصہ یا 25% والد کا حق اس سلسلے میں، اور 75
والدہ کا، کیونکہ عورتیں عموماً کمزور ہوتی ہیں، اور عورت بالخصوص ماں وہ جندی مجہول اور وہ ایک مخفی یعنی سپاہی ہے کہ جس کی اسٹرگل، محنت، جفا کشی اپنی اولاد کے لیے اتنی ہوتی ہے جس کا اسے خود بیچاری کو احساس نہیں ہوتا، تو والدین کو احساس کہاں ہوگا۔ تو والدین میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ والدہ، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم الاقرب فالاقرب، پھر ماں باپ کی طرف سے جتنے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ اس کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، وہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حل بقی من بر ابوی شیء ابرہما بعد وفاتہما، کہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ میں نے بڑی اچھی صحبت بسر کی، یا والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، احسان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن آپ بتائیے کہ کیا مرنے کے بعد بھی والدین کا کوئی حق اولاد کے اوپر باقی رہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ اور پھر 5 تقریباً حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، کہا الصلاۃ علیہما، اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک نماز جنازہ پڑھنا اور دوسرے بخشش اور مغفرت کی، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، رحم کی دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا کہ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، اور وانفاذ عہدہما من بعدہما، ان کا کوئی عہد ہے، معاہدہ ہے، کوئی زبان اور لفظ کسی کے ساتھ کی ہوئی ہے، اس کو نافذ کرنا، واکرام صدیقہما، اور ان کے دوست ہوں، والدہ کی سہیلیاں ہیں، والد کے ملنے جلنے والے دوست ہیں، ان کا اکرام کریں، ریسپیکٹ کریں، ان کی ضیافت کریں، جب بھی آئیں تو ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ایسے رشتے جو والدین ہی کے ذریعے سے آپ سے ناطے ملتے ہیں جن کے، ان کے ساتھ صلہ رحمی برقرار رکھنا۔ اور پھر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں، کیا؟ نمبر 1 الصلاۃ علیہما، نماز جنازہ اور دعا، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جی ان کے والدین کے دوست، ماں کی سہیلیاں وغیرہ، ان کا احترام کرنا، تکریم کرنا، ریسپیکٹ کرنا وغیرہ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ گڈ بیہیویئر وغیرہ کرنا، اسی طریقے سے نمبر 3، اور نمبر 4 ان کا کوئی عہد معاہدہ ہے کسی کے ساتھ، کوئی وصیت بھی اس میں داخل ہوتی ہے، اس کو نافذ کرنا، یعنی اس کو عمل آنا، اور نمبر 5 کہ صلہ رحمی، ان رشتے ناتوں کی رکھنا، قطع رحمی سے بچنا جو صرف والدین کے ذریعے یا والد ماں کے ذریعے آپ تک ملتے ہیں، اور جہاں تک یہ موت کے بعد۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی ایک چیزیں بیان کی اس حدیث کے اندر۔ اور اب مسئلہ رہتا ہے کہ اگر والد یا والدہ اللہ نہ کرے کسی کے غیر مسلم ہوں، بہت سے نیو مسلم ہیں، میرے ہی اس مطلب جو ہے 7 سیریل جنہوں نے اسلام قبول کیا، تقریباً شاید ہی کوئی ایسی نیشنلٹی ہو جو نہ ہو، یہ 1000 سے زیادہ پہنچتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے والدین نان مسلم ہیں۔ تو اس سلسلے میں شروع میں بتا چکا ہوں، اور یہاں پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے کہ والدین اگر غیر مسلم ہیں، وہ شرک اور کفر کرنے کا آپ کو حکم دیں، یہ نہ مانیں، کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جو اللہ کے حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے، یا یہ ہے کہ اللہ کے بنیادی جو فرائض ہیں ان میں کوتاہی کا سبب وہ نہ مانیں، اس کے علاوہ ہر وہ کام کریں جو ان کے لیے باعث مسرت ہو۔ آخر میں ایک عظیم حدیث پر میں آج کے اس درس کا خاتمہ کرتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔
پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا جاتا ہے کہ احب الرجال الی اللہ، رجال کا ترجمہ ہم یہاں لوگ کرتے ہیں، لوگوں میں سب سے محبوب بندہ اللہ کا کون ہے؟ ایک آدمی اپنے مینیجر فورمین کا محبوب بننے کے لیے کیسے کیا کر گزرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا محبوب، پھر اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے اس کو ملائکہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں شہرت ملتی ہے، دنیا میں شہرت کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے لوگ ایمان دین مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ آدمی جو اللہ کا محبوب ہے اور پھر نیک نامی بھی آخرت میں اسے ملے گی، حتیٰ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن آخرت میں اسے نیک نامی اور شہرت بھی ملے گی علی رؤوس الخلائق حشر میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ جب لوگوں کا یہاں پر مسئلہ ہے تو والدین ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کے تحت سب سے لیڈنگ فہرست میں آتے ہیں، سب سے پہلے اس فہرست میں آتے ہیں کہ جن کو اولاد نفع پہنچائے۔ دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ سرور تدخل علی قلب مسلم، کسی بھی مسلمان کے دل کو جائز طریقے سے آپ خوش کریں، کسی مسلمان کی خوشی کا باعث بنیں۔ تو کیا آپ کی رائے والدین جو مسلمانوں میں سب سے پہلا حق ہمارے اور آپ پر رکھتے ہیں، ان کی خوشی کا سبب بننا دنیا آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ مواحد ہو اور اللہ کے فرائض کو ضائع نہ کرے، اور پھر کہا تقضی عنہ دینہ، یا ان کا قرض ادا کریں۔ تو والدین زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا قرض ادا کیا جائے اگر وہ مقروض ہیں۔ اور تطرد عنہ جوعہ، یا کسی مسلمان بھوکا ہے اسے کھلا دیں۔ والدین کتنے لوگوں کے بھوکے ہیں، خود عیاشی کرتے ہیں، اگر والدین بھوکے ہیں تو سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی خورد و نیش جو ان کے مزاج اور صحت کے مطابق ہو اس کی فکر رکھی جائے، اس کا انتظام کیا جائے اپنی بساط کے مطابق، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ کے مطابق، اپنے بساط کے مطابق۔ اسی طرح کہ اگر کسی آدمی کو کسی پر غصہ آ جائے، اس غصے کو اتار سکتا ہو تو اگر اس غصے کو پی لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے جو ہے والقاظمین الغیظ میں، جب عام کسی انسان پر آدمی غصہ نہ کرے، غصے کو پی جائے، اس پر قابو پا لے، تو اگر والدین کی کسی بات پر انسان کو غصہ آئے تو اس غصے کو ظاہر کر کے انہیں ایذا نہ دے تو یہ بہت بڑا نیک کام ہے۔ پھر آگے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہاری جو مدد ہوتی ہے، تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی بدولت، اور والدین بڑھاپے میں کمزور ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من اراد ان ينسى له في عصره من اراد ان يوصى له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، عمر لمبی ہو، ببرکت عمر ہو، اچھی عمر، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب اس صحابی کے سوال کے جواب میں جنہوں نے کہا کہ کیا موت کے بعد بھی کوئی حق باقی ہے، تو 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھنا، قطع رحمی سے بچنا جو والدین ہی کے ذریعے رشتہ ناتا آپ تک پہنچاتے ہیں یا جن کا رشتہ ناتا پہنچتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور آخری اسی پہلی حدیث کا ایک حصہ لأن أمشي في حاجة أخ لي مسلم خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد، یعنی المسجد النبوی الشریف شہرا، کسی مسلمان کے کام کے لیے ایک لمحہ میں اس کے ساتھ اگر چلا جاؤں 1 مہینے کے اعتکاف سے مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو اگر والدین کی ضرورت قضاء حاجت ان کی یا ان کی ضروریات میں یا ان کو جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں آپ کو فوری طور پر پائیں
تو اس کا اجر یقیناً بے حساب ہے۔ ھذا صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔